اگر رمضان میں آپ نے ایک غلطی کے ساتھ غسل کیا تو ہو سکتا ہے آپ کا روزہ اور نماز خطرے میں ہو۔ جی ہاں، 40 سال عمر گزر جاتی ہے مگر غسل کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک اہم غلطی کرنے کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا تو عبادت نہیں ہوتی اور روزہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے آج آپ کو اپنی زندگی کی سب سے اہم اصلاح مل جائے اور آپ کی غلطی ٹھیک ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاک صاف ہو کر رمضان کا استقبال کریں، لیکن افسوس بہت سے مسلمان غسل کا صحیح طریقہ نہیں جانتے، اور اگر غسل کا ایک اہم نقطہ، ایک اہم کام رہ جائے تو غسل ہوتا ہی نہیں، اور اگر غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور اگر نماز نہیں ہوگی تو روزہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے فقہ حنفی کے مطابق غسل کے صحیح طریقہ پر، اور ایک اہم غلطی بتائیں گے جو عمومی طور پہ لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ آخر تک ساتھ رہیں اور ایک اہم نقطہ آخر میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں قرآن کی روشنی میں طہارت کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، تو پتہ چلا طہارت کے بغیر عبادت قبول ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں غسل کے اندر جو اگر کر لی جائیں، صرف وہی کر لی جائیں تو غسل ہو جاتا ہے، اور اگر ان 3 میں سے ایک کام بھی رہ جائے، ان میں سے کوئی کمی رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہے کلی کرنا، کہ پورے منہ کے اندر پانی کو گھمایا جائے، صرف یہ نہیں کہ ہونٹ گیلے کر لیے تو کافی ہو گیا، یا ہلکا سا بس منہ میں پانی ڈالا اور نکال دیا، بس پورے منہ میں پانی گھمانا، صحیح طور پہ حلق تک پانی پہنچانا۔ لیکن یاد رکھیے گا، روزہ کی حالت میں حلق تک پانی نہیں پہنچانا، وگرنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا کام ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا، یہ ضروری ہے، لیکن روزہ کی حالت میں ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچانا، وگرنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسرا کام ہے کہ پورے جسم پر ایک مرتبہ ایسے پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل ہوگا نہیں، غسل نہیں ہوگا تو کوئی عبادت بھی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، 40 سال 50 سال عمر گزر جاتی ہے مگر بعض لوگ داڑھی کے نیچے، کانوں کے پیچھے، ناف کے اندر، انگلیوں کے درمیان پانی نہیں پہنچاتے۔ ذرا سوچئے۔ اور غسل کی وہ چیزیں جو بہت اہم ہیں، جن کو فرائض کہا جاتا ہے، 3 فرائض جو ابھی میں نے بتائے ہیں، ان کا بھی ان کو پورا پتہ نہیں ہوتا، اتنی عمر گزر جاتی ہے۔ تو ذرا سوچئے، اگر رمضان میں سحری کے بعد آپ جنابت کی حالت میں تھے اور غسل میں فرض ادا نہ ہوا تو آپ کی نمازیں، آپ کی تراویح، آپ کی عبادت کہاں گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ طہارت کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور حضور کا فرمان ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے۔ اور حضور نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، پاک ہونا، یہ آدھا ایمان ہے۔ اب غسل کا مکمل مسنون طریقہ کیا ہے، ترتیب سے سمجھ لیں، تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ پورا طریقہ صحیح آسان انداز سے سمجھ آ جائے گا۔ نمبر 1 نیت کریں گے، نمبر 2 دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئیں گے، نمبر 3 استنجا کریں گے، نمبر 4 مکمل وضو کریں گے جیسے ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، 5 سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، پورے جسم پر پانی بہائیں گے، دائیں طرف پھر بائیں طرف، انگلیوں سے جسم کے وہ حصے مل لیں گے جہاں پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ خاص خیال رکھیں کہ داڑھی، بغلیں، کان کے پیچھے، ناک، انگلیوں کے درمیان کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اور ایک اہم پیغام جو آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، رمضان پاکیزگی کا مہینہ ہے، ہم روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن سنیں، لیکن اگر بنیادی طہارت ہی درست نہ ہو تو سارا نظام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آج ہی خود بھی سیکھیں
اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، خاص طور پر نوجوانوں کو ضرور سمجھائیں۔ آپ یقین کریں سب سے زیادہ جو غلطی ہوتی ہے وہ ناک میں پانی صحیح نہ پہنچانا ہے۔ اکثر لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کا غسل مکمل ہی نہیں ہوا۔ ذرا خود سوچیں، کہیں آپ بھی تو اس غلطی کا شکار نہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، خاص طور اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں میں نے صحیح غسل سیکھ لیا، اور ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹپس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم رمضان کی تیاری کے مزید اہم موضوعات آپ تک پہنچاتے رہیں، اور انشاءاللہ پورے رمضان میں ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اب آپ کو پتا آپ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ پورے رمضان میں رمضان کے حوالے سے بہت ساری اہم معلومات، اہم باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔